فرمایا جس نے اس کا دیدار کر لیا تو آقا کریم فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے کہ جب قدر کی رات ہوتی ہے اس وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، خوشگوار ماحول بن جاتا ہے اور روشنی سی نظر آتی ہے. تو یہ چند علامات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں. خوشگوار موسم ہوتا ہے، موسم خوشگوار، دل کو بھانے والا موسم بن جاتا ہے. اور کیا خیال ہے قدر کی رات ایک بندہ اللہ کو یاد کرے وہ بھی عظیم رات میں، تو کیا خیال ہے خدا یاد نہیں کر رہا ہوگا؟ کرے گا بے شک. السلام علیکم ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر شفقت بلال اسٹوڈیو میں آپ تمام دوست احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل صدائے رمضان ٹرانسمیشن 2026 جاری و ساری ہے. علماء کرام، مہمانان کرام تشریف فرما ہو رہے ہیں. اللہ پاک ان کی آمد ہمارے لیے خیر و برکت بنائے. اور آج بالخصوص ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں، پیر طریقت، راہبر شریعت، شمشیر اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صفدر جامی شاہ جمالی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جیسے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہمارا پروگرام صدائے رمضان ٹرانسمیشن بھی جاری و ساری ہے، تو اس حوالے سے کچھ سوال جو ناظرین نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا. جی جی. عرض یہ ہے کہ اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی قدر کی جو رات ہے جی جی آخری طاق دنوں کے اندر یہ ہوتی ہے. تو سوال یہ تھا کہ لیلۃ القدر ایک تو ہے کیا چیز ہے آخر لیلۃ القدر؟ باقی بھی راتیں ہیں لیکن یہ لیلۃ جو قدر ہے، یہ عظمت والی جو رات ہے، آخر یہ کیا ہے؟ اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت ہے؟ دیکھیں شفقت بھائی، یہ لیلۃ القدر جو ہے قرآن کی صورت ہے، صورت قدر، اس میں اس کا ذکر آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات وہ ہے جس میں رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کا نزول فرمایا. پھر خود خدا نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں رب نے سوال کیا ہے، استفہام کے طور پہ رب نے کہا بھی تم جانتے ہو یہ رات کیا رات ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس رات کی شان کو تم جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے قدر کی رات کی شان کیا ہے. آگے خود رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا قدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. 1000 مہینوں سے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات یہ قدر کی رات ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے، میرے مولا نے، میرے کریم رب نے ہم پر اتنا احسان کیا، اتنا کرم فرمایا کہ ایک رات، ویسے ماہ رمضان کا ہر لمحہ بابرکت ہے، ہر گھڑی بابرکت ہے، لیکن اس میں جو قدر کی رات رب نے عطا فرمائی ہے تو تھوڑی عبادت انسان کر کے 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ثواب پا لیتا ہے. محنت تھوڑی اجر زیادہ. تو جس نے اس رات میں اٹھ کر خدا کو یاد کیا، میرے رب کی بندگی کی، قیام میں گزاری رات، سجود میں گزاری، اللہ کے ذکر میں، خدا کی فکر میں گزاری قدر کی رات، تو یوں سمجھو اس ایک رات کی عبادت کا جو صلہ اسے ملے گا 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہوگا. اور یہ قدر جو ہے، اگر لفظ قدر پہ غور کریں شفقت بھائی، سورت قدر میں یہ لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے. علماء کرام نے اس پر کچھ کلام فرمایا. علماء کرام نے فرمایا کہ قدر کا لفظ جو 3 بار اس صورت میں آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ قرآن بھیجنے والی ذات ہے وہ بھی قدر والی ہے، اور جو خود قرآن مجید ہے یہ بھی قدر والا ہے، اور جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی بھی قدر والا ہے. خدا بھی تعظیم والا، قرآن مجید یہ بھی تعظیم والی کتاب ہے، اور جس نبی پر قرآن مجید کا نزول ہوا وہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تعظیم والے ہیں. تو یہ ایک گھڑی ہے، اگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ گھڑی کسی نے دیکھ لی، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ ہے
وہ ایک وقت ہے. فرمایا جس نے اس کا دیدار کر لیا تو آقا کریم فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے. اتنی برکت, اتنی بابرکت رات اور وہ گھڑی کہ جسے اللہ پسند فرماتا ہے. رب نے جس گھڑی کو اتنا مقام عطا فرمایا, سال میں کسی وقت کو اتنا مقام رب نے نہیں فرمایا عطا فرمایا جتنا لیلۃ القدر کی وہ گھڑی رب نے اس کو مقام عطا. یعنی اگر وہ نظارے, وہ چمک دھمک جو لیلۃ القدر کی رات کی ہوتی ہے, جی جی, اگر وہ بندے کو نصیب ہو جائے تو وہ آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آقا کریم فرماتے ہیں وہ جنت ہے, اس پر دوزخ کی آگ حرام. بڑی رات اور ہم اتنے غافل. تو ہم دیکھیں نا, بدبختی ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں لیلۃ القدر آئی اور انہوں نے غفلت میں گزار دی, انہوں نے نیند میں گزار دی, بے پرواہی میں گزار دی, لاپرواہی میں گزار دی. تو میں کہتا ہوں ان کے لیے یہ بد نصیبی ہوگی. خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لیلۃ القدر کو پایا اور ساری رات خدا کی بندگی کی, خدا کو یاد کیا, توبہ استغفار کیا, نوافل ادا کیے, قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے رہے, اٹھ کر بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے رہے. میرا خدا بھی کہتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم, فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور کیا خیال ہے قدر کی رات ایک بندہ اللہ کو یاد کرے وہ بھی عظیم رات میں, تو کیا خیال ہے خدا یاد نہیں کر رہا ہوگا؟ کرے گا, بے شک بے شک کرے گا. اچھا حضرت, جیسے یہ لیلۃ القدر والی رات ہے, اس کی جو خصوصیت آپ نے بتائی ہے نا, اس سے بڑھ کر کچھ اور خصوصیت تو ہو ہی نہیں سکتی. دعا کی قبولیت تو ویسے ہی ہوگی, لیکن یہ جو آپ نے خصوصیت بتائی ہے نا یہ سب سے اوپر ہے. جی. تو اس حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے بندہ اس کو ڈھونڈے کیسے؟ یہ آخری, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ آخری 10 دن کے اندر یہ ہوتی ہے, تو اس کی کوئی پہچان, کوئی علامت کوئی بتا دے تاکہ ہم یہ قدر کی رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. شفقت بھائی, اس میں علماء کرام کے, محدثین کرام کے, مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میں سب کا نچوڑ سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو قدر کی رات ہے رب نے اس کو پوشیدہ رکھ دیا ہے. اچھا, اس رات کو رب نے پوشیدہ رکھ دی. پوشیدہ رکھنے کی بھی ایک وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے, علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں لوگ عبادات کرتے رہتے ہیں. وہ ہر رات کو سمجھتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر نہ ہو, تو اسی حوالے سے وہ آخری 10 دنوں میں, چاہے وہ جفت رات ہو چاہے وہ طاق رات ہو, عبادات کرتے رہتے ہیں. ماہ رمضان کے آخری ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں. اچھا, یہ کوئی خصوصی ہے, ویسے نہیں ہو سکتی؟ نہیں, ویسے کوئی دن یا رات مقرر نہیں ہے. کوئی مثلا کوئی علامت, کوئی نشانی, کوئی طاق رات جیسے ہم نے سنا ہے, اس حساب سے اس میں یہ ہے, بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب قدر کی رات ہوتی ہے اس وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, خوشگوار ماحول بن جاتا ہے اور روشنی سی نظر آتی ہے. تو یہ چند علامات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں. خوشگوار موسم ہوتا ہے, موسم خوشگوار, دل کو بھانے والا موسم بن جاتا ہے. اچھا, اس میں پھر طاق جفت کی کوئی نہیں ہے ابھی؟ نہیں, بھی ہو سکتا ہے, جفت بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. طاق بھی ہو سکتا ہے, اس میں رات ہو سکتی ہے اور جفت رات بھی ہو سکتی ہے. سبحان